میرا گاندھی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کوئی زمین کا مالک کیسے ہوتا ہے؟ زمین ساری خدا کی ہے، لیکن جب زمین انسانوں کے پاس آ گئی تو اس کی ملکیت کیسے اس کے پاس جائے گی؟ ہزاروں سال پہلے تو کوئی بھی انسان آیا، اس نے قبضہ کیا اور کچھ سال اس نے اپنے پاس رکھی، اور پھر آگے سے خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اس کا اصول کیسے طے کیا جائے گا؟ مطلب کوئی بھی زمین ہے تو سب خدا کی زمین، تو اگر کوئی شخص جا کے طاقت کے بلبوتے پہ قبضہ کرتا ہے تو اس کو کس اصول پہ غلط کہا جائے گا؟ ظلم کے اصول پہ؟ لیکن جس پر ظلم کیا جا رہا ہے زمین تو اس کی بھی نہیں ہے، اس نے بھی کسی نہ کسی زمانے میں قبضہ کیا تھا اس پر، تو اس کی ذاتی تو نہیں ہے، تو ظلم کا اطلاق پر اس پر کس طرح ہوگا؟ جی ہم سب سوال واضح ہے وہی میرے صورتیں خیال۔ ہو سکتی ہیں جی۔ ایک یہ ہے کہ کسی نے، اللہ کی زمین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی زمین کا کون مالک ہو سکتا ہے، لیکن اس شخص نے جا کے اس کو آباد کر دیا، یعنی اس کو اس قابل بنا لیا کہ اس پر رہا جائے، اس قابل بنا لیا کہ اس پر کھیتی کی جائے، اس نے اس کو آباد کیا ہے، اس کی محنت کا معاوضہ دے کے میں اور آپ اس سے خرید سکتے ہیں۔ یہ خریداری اصل میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے عمل کی خریداری ہے، صحیح، تو گویا تصرفات کی خریداری ہے، صحیح، یہ زمین کی خریداری ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی نے ایک جگہ کو آباد کیا ہے تو کچھ محنت لگی ہوگی نا، کچھ سرمایہ خرچ کیا ہوگا اس نے، اس کا معاوضہ ہم اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ معاوضہ اسی اصول پر دیا اور اسی اصول پر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک، نہ زمین بیچی جا سکتی ہے، نہ زمین خریدی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کی حکومت اگر کسی جگہ قائم ہو تو یہ زمین مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائے گی۔ ملکیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس سے تمام تر فائدہ وہ اٹھا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کا اجتماعی فیصلہ ہوگا، اس اجتماعی فیصلے میں وہ یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو کسی کے تصرف میں دینا ہے، کسی سے کوئی معاوضہ لینا ہے، یہ سارے بندوبست ہیں۔ تو اس میں جو چیز بیچی اور خریدی جا رہی ہوتی ہے وہ زمین نہیں ہوتی، وہ اس پر کیا جانے والا کام ہوتا ہے یا اس کے لیے خرچ ہونے والا روپیہ۔ یعنی جب آپ نے اس کو آباد کیا اور میں نے آپ سے خریدا تو معاوضہ دیا ہوگا، وہ معاوضہ ہے جو پھر آپ کو دینا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ مارکیٹ کے لحاظ سے دیا جاتا ہے، یعنی کیا خرچ اس وقت ہوا تھا، آج اس خرچ کی کیا قدر و قیمت ہے، وہ آپ کو مانگنے کا حق ہے، مجھے اس کو لازماً ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ اصول ہے، یہاں اللہ کی زمین نہ بیچی جا رہی ہے، نہ خریدی جا رہی ہے، نہ زمین کی ملکیت کسی شخص کی ہو سکتی۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے مسجد نبوی جہاں پر تعمیر ہونی تھی اس کی جگہ کو باقاعدہ، یعنی ان صحابی کو رقم دے کر اس جگہ کو حاصل کیا، تو یہ تو پھر خرید و فروخت وہاں پر کیا نہیں ہوئی؟ وہی خرید و فروخت ہے نا، ظاہر ہے کسی کے قبضے میں کوئی چیز اگر ہے تو کس اصول پر قبضے میں ہے، ٹھیک، یعنی یا اس نے اس کو آباد کیا ہوگا اگر بالکل ابتدا میں یا محفوظ رکھا ہوگا، یا محفوظ رکھا ہوگا، اور یا یہ ہے کہ کسی سے اس نے خریدا ہوگا۔ جی، تو اگر اس نے کسی سے خریدا ہے یا آباد کیا ہے یا اس پر کوئی محنت کی ہے یا اس کی حفاظت کی ہے تو اس کا معاوضہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت اس محنت کا یا اس عمل کا معاوضہ ہے، اس میں زمین کی خریداری اور زمین کی فروخت زیر بحث ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ جی سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم سر جی، سرنگ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو؟ ٹک ٹاک اللہ کا شکر سر جناب۔ جی، اگر کسی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہو اور اس کا ایک نتیجہ بھی نکلتا ہو، تو آپ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ جس کا جو نقطہ نظر ہو اور اس کے ساتھ ان کے دلائل ہو پھر اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، تو اگر کسی کا یہ نقطہ نظر ہو کہ مثلا پاکستان میں جہاد جائز ہے اور اس پر دلائل بھی دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہوگا؟ جی ہم سب یہ فرمائیے گا کہ نقطہ نظر لوگوں کو، ہم کہتے ہیں بھئی ہر ایک کو رائے رکھنے کا حق ہے، لیکن اس کی رائے کے نتیجے میں اگر ایک ایسی جگہ جہاں پر مسلمان آباد ہیں اس کی رائے کے مطابق، اس کو میں غلط سمجھتا ہوں، وہاں جہاد فرض ہو گیا ہے، تو پھر جو ہم نے اصول دیا بھئی آپ کو رائے کی آزادی کا حق ہے، تو پھر تو وہ عمل درآمد کرے گا اس میں۔ بالکل صحیح ہے، اس کو بھی یہ رائے قائم کرنے کا حق ہے اور ہمیں بھی ایک رائے قائم کرنے کا حق ہے۔ ٹھیک، تو ہم اپنی رائے کے لحاظ سے پھر اس سے معاملہ کریں، یعنی ہم اس کو خارجی بھی قرار دے سکتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاد کی جگہ۔ ہمیں بھی تو پھر رائے قائم کرنی ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو اگر وہ ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے تو ہم بھی کوئی رائے قائم کریں گے۔ ٹھیک، اگر ہمیں اس کی رائے سے اتفاق ہے تو پھر تو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت کر لینی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم دلیل سے بھی اس کی غلطی واضح کریں گے، اور اگر وہ ہمارے خلاف اقدام کرے گا تو ہم بھی اس کے خلاف اقدام کریں گے۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ پاکستان ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، جی، پاکستان میں ایک نظم اجتماعی قائم ہے، پاکستان ایک باقاعدہ ریاست ہے، اس باقاعدہ ریاست کے کچھ متعین حدود ارباں ہیں، اس میں رہنے والے باشندے متعین ہیں، اس کے بنیادی ادارے طے ہیں، یعنی عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، اسی طریقے سے فوج ہے، پولیس ہے۔ تو یہ جو ریاست کا نظم ہم نے قائم کیا ہے، جو آدمی بھی اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا، کسی دائرے میں بھی کرے گا، وہ اصل میں پوری قوم کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ تو اس نے اگر کوئی دلیل قائم کی ہے تو اس دلیل پر ہم غور ضرور کریں گے،
لیکن جب ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ یہ شخص مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو چیلنج کر رہا ہے، تو مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے خلاف بغاوت کو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت قرار دیا ہے، اور ہمیں پابند کیا ہے کہ ادنا درجے میں ہم کسی شخص کی بات اس میں سننا بھی گوارا نہ کریں۔ یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی جہاں بھی قائم ہو جائے اس کو گویا ایک طرح کا تقدس حاصل ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس سے آپ رائے کی بنیاد پر کوئی بات کہہ سکتے ہیں، اس پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس میں انتشار پیدا کرنا، اس میں اختلال پیدا کرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس میں کوئی توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو رسول اللہ نے جرم قرار دیا ہے، تو ہم بھی تو کوئی رائے قائم کریں گے نا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں جی، سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم حسن بھائی، میں منظور ہوں پاکستان لاہور سے۔ سوال یہ تھا کہ جو تشہد میں ہم السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جب پڑھتے ہیں تو آیا رسول پاک بھی نماز میں یہ پڑھا کرتے تھے؟ اس کا مطلب ہے یعنی رسول پاک خود جو ہے اپنے آپ کے اوپر درود بھیجا کرتے تھے؟ کرلی وضاحت کر دیجیے گا کہ یہ رسول پاک بھی پڑھا کرتے تھے یا بعد میں علماء نے شامل کیا؟ بہت شکریہ۔ جی، ہم سے بھی تشہد میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ اشہد اللہ ہے، تو اس پہ کیا وہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہی پڑھتے تھے؟ کیا صورتحال تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے دعا کریں گے جیسے ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ جی، درود پڑھتے یہ لوگ سمجھتے نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب رحمت کی دعا کرنا۔ دعا کرنا، ہاں، اچھا، اسی طرح سلام کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی کی دعا کرنا۔ بالکل۔ تو سلامتی کی دعا جس طرح ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے لیے کرتے ہیں، رحمت کی دعا اللہ کے پیغمبر کے لیے کرتے ہیں، تو وہ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے کن الفاظ میں کرتے ہوں گے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ٹھیک، لیکن ہمیں جو الفاظ سکھائے گئے ہیں وہ یہ اتحیات میں پڑھے جاتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ حضور فی الذہن کا اسلوب ہے، محبت کے ساتھ، تعلق خاطر کے ساتھ، گویا ذہن میں کسی شخصیت کو آپ حاضر مان لیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اے وطن، تو ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں وہاں پہ خیال کر رہے ہوتے کہ وطن کوئی سنتی ہوئی ہستی ہے، جی، بلکہ ایک طرح کا تعلق خاطر کا اظہار ہوتا ہے جس پہ خطاب کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے وطن سے بھی بات کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ تو درود کیا ہے؟ رحمت کی دعا۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا، آخری سوال لیتے ہیں جی۔ جی حسن صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر جی، دعا فرمائیے۔ سر جی، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو فراہی اسکول آف تھاٹ ہے اس میں شرک فی صفات کا کیا کنسیپٹ ہے؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی جو بھی صفات ہے، جیسے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، لیکن بہت ایسی جگہوں پہ قرآن میں بھی اور باقی جو لٹریچر ہے، اسلامی لٹریچر ہے، احادیث ہے، وہاں پہ بھی نبی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، رحم فرمانے والے ہے۔ تو اس چیز کو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جو مخالف پارٹی جو بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ جب بھی ڈسکشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیے اللہ بھی رحیم ہے اور نبی بھی رحیم ہے، تو اللہ بھی رحم کر سکتے ہیں اور نبی بھی رحم کر سکتے ہیں، تو اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ ٹھیک جی، ہم سب سوال واضح ہے جی۔ تو ہم انسان بھی رحیم ہوتے ہیں، کریم ہوتے ہیں، ہمیں بھی یہ صفات پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ہماری رحمت ہمارے دائرے میں ہوتی ہے۔ دائرے کا فرق ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت وہ تو عالم غیب و شہادت کا احاطہ کیا عبدالآباد تک، جی، وہ اب بھی ہے، وہ قیامت تک ہوگی، وہ ہر موقع پر ہے، وہ ہر جزء میں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا دائرہ ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، بندوں کی رحمت ان کے دائرے میں ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعزاء کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے جب آپ دنیا میں موجود تھے تو سراسر رحمت تھے، رؤوف و رحیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہمارے لیے بھی آپ کو رحمت بنا دیا۔ تو اس وجہ سے رحمت کا دائرہ یا تعلق کا دائرہ وہ شخص کے لحاظ سے ہی طے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا اس سے کیا تقابل؟ یعنی ہم بندے بھی آخر دوسروں پر شفقت کرتے ہیں، کسی غریب پر کریں گے، زیر دست پر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفات اللہ کے شایان شان مانی جاتی ہیں، اور بندوں کے بارے میں یہ صفات بندوں کی عاجزی کے لحاظ سے مانی جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی خدا کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا خلق میں، تدابیر امور میں اگر آپ کسی کو اس کا ساجی، سبارڈینیٹ، ساتھی، ہمسر مانتے ہیں تو یہ شرک ہوتا ہے، ورنہ وہی صفت۔ اچھا، ہم سب ایک بالکل کنکلوڈ، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں اس کا پرتو خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی تو رکھ دیا، تبھی اسی سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ رحیمیت، کریمیت ہوتی کیا خود ہمارے اندر بھی اس کا ایک بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ عاجزانہ پہلو ہے جس میں ہمیں بھی وہ چیز دی گئی۔ اللہ کے ہاں تو کسی عجز کا کوئی سوال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے شان، اور بندوں میں ان صفات کا پرتو بندوں کے لحاظ سے۔